آیت نمبر 139، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یاد رکھیے گا، ہر دور کے لیے اور آج کے اس دور کے لیے بھی یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہی ایمان والے سربلند ہوں گے، اگر نہیں ہوگا تو ایمان والے کبھی بھی سربلند نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا، بے دلی مت دکھانا، سستی مت دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی مت ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگرچہ تم مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو ہی سربلند رہو گے۔ معزز سامعین اکرام، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلم ہو تو ہی سربلند رہو گے۔ اب میں بھی مسلمان ہوں، سب لوگ مسلمان ہیں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے وہ لوگ بھی سن رہے ہیں تو وہ لوگ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی سنے، لیکن ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شرط یہ لگائی ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحیح معنوں میں مومن تھے۔ پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، اور اس کے بعد مختلف غزوات ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی مومن تھے۔ اس وقت کو آپ دیکھیں اور آج کے وقت کو دیکھیں تو چاہے آپ کسی بھی مسلمان بھائی سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں، صحابہ کرام کی محبت تو بہت دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ذلت کیوں ہے؟ آپ ہمارے ملک بھارت کو لے لیجئے، مسلمان اتنے ذلیل کیوں ہیں؟ آپ پڑوسی ملک کو لے لیجئے، وہاں پر بھی مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آپ سیریا کو لے لیجئے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ فلسطین کو لے لیجئے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ حالانکہ سب تو ایمان والے ہیں نا۔ تو اصل بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر آج کے ڈیٹ میں تم مغلوب ہو، مقہور ہو، تو اس کی وجہ کو تلاش کرو۔ ہر آدمی اگر اپنے کنبے کے اندر، ہر علاقے کے لوگ اگر اپنے علاقے کے اندر ان وجہوں کو تلاش کر کے اگر دور کرنے کی کوشش کریں، یقینی طور پر، اور اس سے بھی پہلے ہر آدمی پہلے اپنے اندر ان کمزوریوں کو تلاش کرے کہ واقعی وہ مومن ہے یا نہیں۔ اگر آپ اجتماعی طور پر مسلمانوں کا جائزہ لیں گے یا انفرادی طور پر اپنا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ مومن کا جو میم ہے نا، وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ مومن کا میم بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے فجر کا وقت ہے، کل عشاء کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کل عشاء میں بھی، عشاء میں 1.5 صف ہے، ابھی فجر کے وقت میں کمپلیٹ صف بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم کہیں کہ وہ مومن ہے، امپاسبل۔ ایک آدمی کے ساتھ عذر شرعی ہوگا، سبھی کے ساتھ عذر شرعی نہیں ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے ساتھ عذر شرعی ہوگا۔ آپ اس لے آؤٹ کو لے لیجئے، اگر اس لے آؤٹ کے پورے آدمی مسجد میں چلے آئے، 2 صف کمپلیٹ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود فجر میں نہیں پہنچے ہیں، کیا پھر بھی مومن ہوں گے؟ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے سماجی مسئلے کو لے لیجئے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے مسلمان بھائی لوگ برائیوں کو انجام دے رہے ہیں، اس کے باوجود مسلم مومن ہوں گے؟ ہرگز مومن نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں وہ بھی اس برائی میں کمپلیٹلی سپورٹ کرتے ہیں، کیا وہ مومن ہوں گے؟ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہوں گے۔ آپ کاروبار کے معاملے کو دیکھ لیجئے، کاروبار میں ہر طرح کی بددیانتی آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ مومن ہوں گے؟ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کے معاملوں کو لیجئے، وہاں پر فضول خرچی سے لے کر کے، خرافات سے لے کر کے، بدعات سے لے کر کے، شرک و کفر تک ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مومن کہیں تو شرم کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسری بات نہیں ہوگی کہ ہم شرم سے ڈوب مریں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک ہی بات کہا ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، اور اگر مومن نہیں ہو تو کبھی بھی سر بلند نہیں ہو سکتے۔